رمضان کی راتوں کے اندر لمبا قیام ہونا چاہیے، لمبی قرات ہونی چاہیے، اور یہ پورے مہینے ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ 2 دن 4 دن 15 دن 20 دن 25 دن، ایسا کچھ نہیں ہے. اس کی ہم کوشش کریں. یہ ہمارے اندر زبردست ایک کمی ہے، بہت بڑی کمی ہے، کہ جب خاص عشرہ شروع ہوتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایتیں ہوتی ہیں، جس میں انسان کی مغفرت کی کر دی جاتی ہے، جس میں جہنم سے نجات دے دی جاتی ہے، ہم اسی کے اندر سستی اور کاہلی کے شکار ہو جاتے ہیں. تمام تعریفات حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اس وحدہ لا شریک ذات کے لیے زیبا و سزاوار ہے، جو تمام کائنات کا حاکم و مالک، رازق و خالق، مدبر و متصرف، مشکل کشا، قادر مطلق، مختار کل ہے. بعدہ بے شمار لامحدود درود و سلام ہو اس نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کے پیغامات اس کے بندوں تک کما حق کہو پہنچا دیا. برادران اسلام اور عفت مآب مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی کا سب سے بڑا احسان و کرم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسلام کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کا دوسرا بڑا کرم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس سال کے رمضان کے روزوں کی توفیق عطا فرمائی، رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، جس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ گزر گیا اور دوسرے عشرے کی ابتدا آج سے ہو گئی. یہ 3 عشرے، عشرہ 10 کو کہتے ہیں. پہلا 10 گزر گیا، دوسرا 10 شروع ہو گیا. رمضان کا مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے ہمیں عطا کیا تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، ہم متقی بن جائیں. گویا کہ یہ مہینہ تقوی کی تربیت کا مہینہ ہے. یہ مہینہ تقوی کی تربیت کا مہینہ ہے. اس میں ایک انسان کی تربیت ہوتی ہے، ایک خاندان کی تربیت ہوتی ہے، پورے معاشرے اور سماج کی تربیت ہوتی ہے. چونکہ یہ مہینہ قرآن کا ہے، قرآن کا اس میں نزول ہوا، اس مہینے کا تعلق قرآن سے ہے اور قرآن کا خاص تعلق اس مہینے سے ہے. امام مالک ابن انس رحمت اللہ علیہ جو مسجد نبوی کے اندر احادیث درس دیا کرتے تھے، 11 مہینے کے بعد جب یہ مہینہ آتا اور اس مہینے کی ابتدا ہو جاتی تو احادیث کا درس بند کر کے قرآن کے اندر لگ جایا کرتے تھے. اور آج بھی
اس مہینے سے لوگوں کا تعلق اسی طرح سے جڑا ہوا ہے کہ اس مہینے کے اندر خاص طور سے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کو پڑھا جاتا ہے، قرآن میں تدبر کیا جاتا ہے، غور و فکر کیا جاتا ہے اور لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ جہاں پر اس مہینے کی عظمت کو لوگ سمجھتے ہیں، اس مہینے کا احترام کرتے ہیں، ٹھیک ہے یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں نہیں ہیں۔ ہم حقیقت یہ ہے کہ رمضان المبارک کا احترام نہیں کر پاتے جس طرح سے وہ لوگ کرتے ہیں جہاں پر قرآن کا نزول ہوا ہے۔ وہاں خاص طور سے اور عام طور سے لوگ کاروبار کم کرتے ہیں، تجارت کم کرتے ہیں، مزدوری کم کرتے ہیں، لوگ اپنے آپ کو عبادات کے لیے خاص کر لیتے ہیں، قرآن کے لیے خاص کر لیتے ہیں، اور ایک کام کھلانے کے لیے، سحری ہو، افطاری ہو، کھانا ہو، اس میں لوگوں کو کھانا بڑا کھلایا جاتا ہے۔ اور آج بھی یہ رواج ان کے ہاں پورے طور پر موجود ہے جو شاید ہمارے ہاں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر توفیق دے تو مہینے بھر افطار کرائیے، توفیق دے تو مہینے بھر سحری کی دعوت کیجیے، اللہ توفیق دے مہینے بھر لوگوں کو کھانا کھلائیے، جتنی اللہ توفیق دے خوب کیجیے، قرآن کو پڑھیے، قرآن کے لیے ورکشاپ لگائیے، اس کے اندر غور و فکر کیجیے، قرآن کو بانٹیے، قرآن کو لوگوں کو دیجیے۔ یہ کام اس علاقے کے لوگ کرتے ہیں جہاں پر قرآن کا نزول ہوا۔ اس مہینے کا عزت و احترام اسی لیے اس طرح سے کرتے ہیں، اس لیے کہ تربیت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کا ڈر اس کے اندر خصوصی طور سے پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوگا تو وہ رہنمائی حاصل کرے گا کتاب اللہ سے، وہ رہنمائی حاصل کرے گا کتاب اللہ سے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اللہ کو نازل ہی اسی لیے کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا، یہ ھدی للناس ہے، یہ لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے ہے، اس کے اندر واضح دلیلیں ہیں، یہ لوگوں کو بتلاتی ہے یہ کتاب کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، کون سی چیز جائز ہے، کون سی چیز ناجائز ہے، کس سے آپ اللہ کو خوش کر سکتے ہیں اور کن چیزوں سے اللہ آپ سے ناراض ہو جائے گا، کن سے آپ پر جنت واجب ہو جائے گی اور کن چیزوں سے جہنم حرام ہو جائے گی، یہ تمام چیزیں یہ قرآن ہمیں بتلاتا ہے۔ ہمارا تعلق اس مہینے کے اندر قرآن سے حد درجہ ہونا چاہیے، جتنا زیادہ ہمارا تعلق قرآن سے ہوگا اس مہینے کے اندر ہم اپنی تربیت کر سکیں گے۔ لیکن شاید ہمارا تعلق قرآن سے ہو نہیں پاتا اس میں، اس لیے کہ ہم سرسری نگاہ سے پڑھتے ہیں اور سرسری نگاہ سے ہم تراویح کے اندر سن لیتے ہیں۔ تراویح کے اندر سنتے ہیں، ایک ترتیب بنا ہوا ہوتا ہے، 1 پارے کا، 1.5 پارے کا، 2 پارے کا، جو ترتیب بن جائے کوشش کریں کہ وہ ترتیب 29 اور 30 رمضان تک رہے، جو ترتیب بن جائے وہ ترتیب 20 رمضان تک نہیں، 25 رمضان تک نہیں۔ اگر آپ 1 پارا روز سنتے ہیں، 1.5 پارا روز سنتے ہیں، 2 پارا روز سنتے ہیں، تو یہ ترتیب آپ کی 29 اور 30 رمضان تک ہونا چاہیے۔ آخر کا جو عشرہ ہوتا ہے، آخری رمضان کے جو ایام ہوتے ہیں، اس کے اندر یہ چیز ہم سے چھوٹ جاتی ہے، اور یہ ہماری بڑی بد نصیبی اور بڑی محرومی کی بات ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں جس میں یہ دکھنا چاہیے کہ ہماری تربیت مکمل ہو گئی ہے، اسی کے اندر سے ہمیں یہ دکھنے لگتا ہے کہ ہماری تربیت بالکل نہیں ہوئی ہے، ہماری تربیت بالکل نہیں ہوئی ہے۔ رات کے اندر
लंबा क़याम होना चाहिए, लंबी क़िरात होनी चाहिए और ये पूरे महीने होनी चाहिए। ये नहीं कि 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी हम कोशिश करें। ये हमारे अंदर जबरदस्त एक कमी है, बहुत बड़ी कमी है कि जब खास आशरा शुरू होता है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की खास इनायतें होती हैं, जिसमें इंसान की मग़फ़िरत की कर दी जाती है, जिसमें जहन्नम से नजात दे दी जाती है, हम उसी के अंदर सुस्ती और काहिली के शिकार हो जाते हैं। तो ये महीना जो है तरबियत का है। हम अपनी तरबियत करें, हम अपनी तरबियत कर लें। इंसान रोजा रखता है, रोजा रखता है, रोजा कौन देखता है? जब तक आप किसी को ना बताएं किसी को पता नहीं। यानी रोजा खास, रोजे के अंदर खास इखलास है, ये किसी को नजर नहीं आता। तमाम इबादतें लोगों को दिख जाती हैं, लेकिन ये रोजा एक ऐसी इबादत है जो किसी को भी नहीं दिखता। अब अगर आदमी किसी को ना बताए और फिर रोजा रहे और इखलास के साथ ये रहे कि हम रोजे से अल्लाह तबारक व तआला के लिए, तो यकीनन उसके अंदर ये चीज पूरे तौर पर मौजूद हो जाएगी और पूरी तरबियत उसकी हो जाएगी कि भाई जब हम रमजान के रोजे रखते हैं और किसी को नहीं पता चलता है, तो बकिया इबादतें हम दिखलाने के लिए क्यों करें? हम क्यों करें? इखलास, दिखलाना, लोगों को जतलाना, रियाकारी करना, ये तो शिर्क है, ये तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हम तो हर अमल के अंदर वमा लिअहदिन मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला वलसौफ यरज़ा। हमें कोई नेमत दुनिया के अंदर बदले के तौर पर नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी चाहिए। और जब अल्लाह की खुशनुदी मिल जाएगी तो यकीनन वलसौफ यरज़ा, अल्लाह तबारक व तआला राजी हो जाएगा। तो ये रमजान के अंदर हम खास तौर से, हमारे अंदर देखिए दिखलावा बहुत होता है, हमारे अंदर दिखलावा बहुत ज्यादा हो गया। हम अपने अंदर इखलास पैदा करें। इखलास में दिखलाने का, उलमाए सलफ क्या कहते थे? कहते थे कम मिन मजहूलिन फिल अर्ज़ मारूफुन फिस समा व कम मिन मारूफिन फिल अर्ज़ मजहूलुन फिस समा। उलमाए सलफ, बहुत सारे लोग ये कहा करते थे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जमीन के अंदर जिनको कोई नहीं जानता, जो मजहूल हैं, जिनको कोई पहचानता नहीं, जिनका तारुफ नहीं है, जिनके बारे में कुछ नहीं, लेकिन हकीकत यह है मारूफुन फिस समा, उनका चर्चा अल्लाह करता है, उनका चर्चा अर्श पर होता है, उनका चर्चा मलाइके मुकर्रबीन में होता है, मलाए आला में उनका चर्चा होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कम मिन मारूफिन फिल अर्ज़ मजहूलुन फिस समा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया के अंदर, उनके बड़े चर्चे हैं, जहां देखो उन्हीं के चर्चे। ओ फलां इतना बांटता है, इतना देता है, इतना सामाजिक है, इतना लोगों का ख्याल करता है, इतनी नमाजें पढ़ता है, इतनी तिलावतें करता है, इतनी दुआएं मांगता है, इतने उम्रे करता है, इतनी खैरात बांटता है, सदकात और खैरात, जब देखो हज पर जाता है, बड़ा नेक है। फरमाते हैं मजहूलुन फिस समा, हकीकत यह है कि अर्श पर उसका कोई तज़किरा ही नहीं होता, मलाए आला में उसका कोई जिक्र ही नहीं होता, फरिश्तों के दरमियान कोई चर्चा ही उसको नहीं होता, उसको कोई जानता ही नहीं, वहां उसे कोई पहचानता ही नहीं, उसकी इबादतें कहां गई किसी को कुछ नहीं मालूम। इसलिए हम जो रोजा रख रहे हैं ये खालिस अल्लाह तबारक व तआला के लिए रख रहे हैं। हमारे अंदर ये जज्बा पैदा होना चाहिए। जिस तरह आज हम रोजा रख रहे हैं, इसी तरीके से इंशाअल्लाहुल अज़ीज अपने तमाम काम, तमाम इबादतें, तमाम फराइज़, तमाम जुदो सखा हमारे इस तरह से होगी और इबादतें इस तरह से होगी कि वो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए होगी और किसी चीज के लिए नहीं। इसी तरीके से हम रोजा रखते हैं तो हमारे ईमान को बड़ी ताजगी मिलती है, ईमान बड़ा ताकतवर हो जाता है। देखिए बड़ा सा बड़ा शैतान शख्स, बड़ा सा बड़ा गुनहगार शख्स क्या हो जाता है, कौन शैतान का मुकाबला कर लेता है, नफ्स का मुकाबला कर लेता है, मस्जिद की तरफ भागता है।
مسجد کی طرف بھاگتا ہے، اس سے ہمارے ایمان کے اندر تازگی ہوتی ہے۔ ہر شخص مسجد کی طرف بھاگ رہا ہے، ہر شخص تراویح کی طرف بھاگ رہا ہے، ہر شخص روزہ رکھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیوں رکھتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کا ایمان تازہ ہو رہا ہے۔ یہ اس مہینے کی خاص خصوصیت ہے۔ اس لیے جو شخص بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ، جب یہ ہم اتنا مقابلہ کر لے رہے ہیں، اپنے نفس کا اتنا مقابلہ کر لے رہے ہیں، برائیوں کا اتنا مقابلہ کر لے رہے ہیں، گناہوں کا، تو ہمیں چاہیے کہ پھر ہم ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھیں، ایمان اور احتساب کے ساتھ ہم نمازیں پڑھیں، اور ایمان و احتساب کے ساتھ کیا کریں؟ لیلۃ القدر کے اندر ہم جاگیں کہ ہمارا ایمان پورے طور پر تازہ ہو جائے، جس کا فائدہ ہمیں 11 مہینے تک ملتا رہے۔ اسی طریقے سے اب ہم بار بار سنتے ہیں کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ بھائی، ہم صبر کرتے ہیں تبھی تو روزہ رکھتے ہیں، صبر کرتے ہیں تبھی تو ہم رات کو لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم صبر کرتے ہیں تبھی ہم رات میں تلاوت کرتے ہیں، ہم صبر کرتے ہیں تبھی ہم فجر سے کافی پہلے اٹھ جاتے ہیں، سحری کھاتے ہیں، ہم صبر کرتے ہیں، اور پھر بہت سارے نیکیوں کو ہم اس مہینے کے اندر انجام دیتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کی بنیاد صبر پر ہے۔ اسی لیے بہت سارے مفسرین نے جہاں پر قرآن کے اندر آیا ہے اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے، نماز اور صبر سے، استعینوا بالصبر والصلاۃ جہاں لفظ آیا ہے وہاں پر بہت سارے محدثین نے کہا کہ صبر سے مراد روزہ ہے، اس لیے کہ روزہ صبر کا خاص مظہر ہے جس میں انسان روزہ صبر کرتا ہے۔ بھائی جو آدمی روزہ رہتا ہے، جو آدمی تلاوت کرتا ہے، جو آدمی تراویح پڑھتا ہے، کیا اپنے دل کے اندر، اپنی طبیعت کے اندر کوئی گھٹن محسوس کرتا ہے، کوئی انقباض محسوس کرتا ہے، کوئی دقت محسوس کرتا ہے؟ وہ تو خوشی رہتا ہے کہ اللہ خوشی ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے اس نے روزہ مکمل کر لیا، خوشی ہوتی ہے کہ وہ تراویح میں آ کر کے کھڑا ہو گیا، خوشی ہوتی ہے کہ اس نے 1 قرآن ختم کیے، 2 قرآن ختم کیے، اس کو خوشی ہوتی ہے، اپنے اوقات کو لگاتا ہے اور خوشی ہوتی ہے۔ اگر یقیناً یہ خوشی ہو رہی ہے تو یہ صبر کا نتیجہ ہے۔ یہی تو صبر ہے کہ انسان اپنے آپ کو آمادہ کر لے نیکیوں پر، عبادتوں پر، جن چیزوں سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کر لے، تو اس میں صبر انسان کرتا ہے۔ جب اس مہینے میں صبر کرے گا، حلال چیزیں چھوڑ کر کے وہ صبر کر رہا ہے اور خوشی محسوس کر رہا ہے، تو پہلے بتائیے جو آدمی حلال چیزیں چھوڑ کر کے خوشی محسوس کر رہا ہے، وہ بقیہ 11 مہینوں میں حرام چیزوں کو چھوڑ کر، ناپاک اور گندے چیزوں کو چھوڑ کر کے کتنی خوشی محسوس کرے گا؟ یہی صبر ہے، یہی صبر ہے۔ اور صبر کا جو اعلیٰ مقام ہے اس کا مظہر یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے اس کے اندر جیسے ہم اکیلے میں کھاتے پیتے نہیں، کیوں نہیں کھاتے پیتے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ احساس، اللہ ہماری نگرانی کر رہا ہے، اللہ ہمارا نگران ہے، سب کچھ اللہ کی نگاہ میں ہے۔ اگر یہ احساس ہمارے اندر آج ہے تو پھر یہ احساس ہمارے اندر ہمیشہ رہنا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں۔ اسی طریقے سے ہم آج کل ہر آدمی کے ہاتھ میں میوزک کا آلہ ہے، گانے کا آلہ ہے، نہ جانے کون کون سی خرافات کا آلہ ہے جن آلے کو ہم استعمال کرتے ہیں ہمیشہ۔ لیکن اللہ کا کتنا کرم اور شکر ہوتا ہے، احسان ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اس وقت اس مہینے میں خاص طور سے اکثر لوگ، میں سب کو تو نہیں کر لیتا، بہت سارے بڑے بدبخت بھی ہوتے ہیں اور بڑے بدنصیب ہوتے ہیں جو اس مہینے میں بھی گانے سنتے ہیں، پکچرز دیکھتے ہیں، تفریحات اسی میں کرتے ہیں، سیریل کا مزہ اٹھاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نیکیوں کی توفیق دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اچھی باتوں کی سعادت دے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کی توفیق دے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لیکن عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ ہم برائیوں سے دور رہتے ہیں، ہم اس مہینے کے اندر برائیوں سے دور رہتے ہیں کہ ماحول جو ہوتا ہے ہمارا بڑا شریفانہ ہوتا ہے، مومنانہ ہوتا ہے، مسلمانہ ہمارا ماحول ہوتا ہے،
ہم اس ماحول کو اگر اسی طریقے سے قائم رکھیں تو انشاءاللہ یہ جو مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو ہم پر فرض کیا تقوی کے لیے، وہ انشاءاللہ ہمارے اندر آئے۔ اسی طریقے سے جھگڑے کے بارے میں حدیث کے اندر کیا کہا؟ کوئی آپ سے جھگڑا کرے، کوئی گالم گلوچ کرے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں روزے سے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میں اس کے لیے جنت میں محل کی ضمانت لیتا ہوں جو دنیا کے اندر اپنا جائز حصہ محض اس وجہ سے چھوڑ دے کہ اگر ہم جائز حصے کا مطالبہ کریں گے تو آپس میں جھگڑا پیدا ہو جائے گا۔ اگر ہم اپنے جائز حصے کا مطالبہ کریں گے تو جھگڑا پیدا ہو جائے گا، اور لیکن وہ سوچتا ہے جھگڑا نہ کریں۔ بڑی مایوب چیز ہے، ہمیشہ جھگڑے ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں ہم خاص طور سے جھگڑوں سے پرہیز کرتے ہیں، اور یہ بتایا گیا کہ کوئی جھگڑا کرے، کوئی گالم گلوچ کرے، کوئی نام غیر مہذب الفاظ استعمال کرو تو کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ اسی طریقے سے ایک چیز یاد رکھیے گا، مغفرت اور جہنم سے آزادی کے لیے ایک چیز بہت ضروری ہے، وہ ہمارے دلوں سے، ہمارے سینے سے ہمارے دلوں سے کینہ ختم ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے موقعوں پہ جب اللہ کی مغفرت عام ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایسے آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی جس کے اندر شرک ہو اور جس کے دلوں کے اندر کینہ ہو۔ جس کے دلوں کے اندر کینہ، اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو اس مہینے کے اندر ہم خاص طور سے کینے کو اپنے دلوں سے کرتے، جو جلن، حسد، کینہ۔ ارے کیا کینہ؟ اس کے پاس یہ نعمت ہے۔ کینہ اگر رکھنا، جلن رکھنا، تو آپ یہ رکھیے نا، یہ بہت اچھا جلن ہے۔ آپ کو ہم بتا رہے ہیں، یہ آدمی 5 ٹائم دیکھو تو امام کے پیچھے رہتا ہے، آج کے بعد سے میں امام کے پیچھے رہوں گا۔ یہ آدمی یار جب دیکھو ہر وقت یہ تلاوت کرتا نظر آتا ہے، آج سے میں اس سے زیادہ تلاوت کروں گا۔ جن چیزوں کے اندر ہمیں حسد جلن کرنا چاہیے ان چیزوں کے اندر کرتے نہیں، ہم ناجائز کے اندر کرتے ہیں حسد اور جلن۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، جنتی آ رہا ہے، جنتی آ رہا ہے؟ لوگوں نے دیکھا، بولا، پھر وہ آئے اور جوتا چپل اٹھایا اور مسجد کے اندر سیدھے چلے آئے۔ جانتے ہیں کہ جو جوتے چپل کا رواج لے کر کے آنے کا رواج تھا، وہ آج بھی مسجد نبی لوگ جوتا چپل اپنا لے کر کے جاتے ہیں، اور ہمارے اندر بھی یہ ترتیب تو یہی ہونی چاہیے کہ مسجد کے اندر جوتا چپل رکھنے کا رواج اندر ہونا چاہیے، تاکہ ایک آدمی کوئی نیا آ جائے، بیچارہ نیا جوتا، نئی چپل، بڑی مہنگی اور قیمتی، تو نماز میں یہ نہ سوچے یار کوئی ایسا نہ ہو کہ میری چپل چورا کر کے لے کے چلا جائے۔ دیکھیں اس کی نماز نہیں ہو پاتی بیچارے کی، اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہیں نئی جگہ جائیں اور باہر اگر اتارنا پڑے تو سوچتے ہیں کہیں ایسا نہ کوئی لے کر کے بھاگ جائے، ماحول معلوم نہیں ہوتا ہے ہمیں، اور یہاں بھی بہت سارے مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک چیز بہرحال رعایت کرنی چاہیے جو یہاں پر نہیں ہے، ٹھیک ہے اگر ماحول ایسا ہے، لیکن بہتر ہی بہرحال وہ صحابی لے کر کے آئے، لوگوں نے ان کو دیکھا۔ پھر دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کہا، جب لوگوں نے پیچھے دیکھا تو وہی صحابی تھے۔ تیسرے دن بھی یہی کہا، تو عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا یہ آدمی کا کون سا ایسا کام ہے کہ اس آدمی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن فرمایا کہ جنتی آ رہا۔ اس کے یہاں گئے اور اس سے درخواست کی میں مہمان بنوں گا 3 دن، اور یہی سے یہ بات نکلتی ہے کسی کے مہمانی آپ 3 دن کے لیے بن سکتے ہیں، اگر وہ آپ کے علاقے کا ہے تو بھی آپ مہمان بن سکتے ہیں، اور اسے بھی چاہیے کہ 3 دن کے لیے آپ کو مہمان بنا لے۔ اگر کوئی بھی مہمان نہیں، اس لیے کہ وہ سب مدینہ ہی کے تھے اور وہ مہمان بن رہے ہیں، مدینہ کا آدمی مدینے کا مہمان بن رہا ہے، آپ بھی جا کر کے مہمان بن جائیے کسی کو، کوئی دقت کی بات نہیں۔ لیکن جس وجہ سے بن رہے تھے وہ مقصد کیا تھا، اس طرح کے مقاصد انہوں نے وہ گئے، وہ بیچارے رات بھر دیکھتے رہے کہ کیا یہ آدمی کتنی نماز پڑھتا ہے، کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنتی کا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ آدمی نے نمازیں زیادہ پڑھتا، نماز بھی نہیں پڑھتا ہے زیادہ، یعنی نوافل نماز اور تلاوت، یہ ساری چیزیں تو اس کے اندر نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری طرف 3 مرتبہ 3 دن اشارہ کر کے کہا کہ تم جنتی ہو، آخر میں تمہارے اندر کون سا ایسا کام، میں نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں زیادہ نفل عبادتیں تو نہیں کرتا ہوں، بہت مختصر کرتا ہوں، لیکن میرے دل کے اندر کسی سے کینہ نہیں،
میرے دل کے اندر کسی سے کینہ نہیں ہے. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی طاقت ہم نہیں رکھتے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی طاقت ہم نہیں رکھتے. تو یہ رمضان المبارک کے مہینے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو جائے, جہنم سے ہماری آزادی ہو جائے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم کینوں سے پرہیز کریں, جلن سے پرہیز کریں, کسی کی غیبت نہ کریں, کسی کی برائی نہ کریں, کسی کے پیچھے نہ پڑیں, کسی کی حق تلفی نہ کریں, کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں. یہ ساری چیزیں حسد, جلن اور کینے کا نتیجہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں, اس لیے کہ یہ دعا کا مہینہ بھی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں رمضان کا تذکرہ کیا ہے وہاں پر دعا سکھلائی ہے, دعا کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب انسان بندہ مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سنتا ہے, اس کو قبول کرتا ہے, اس کو عطا کرتا ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سال کے رمضان کو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پوری تربیت کا ذریعہ بنا دے, ایسی تربیت کا ذریعہ بنا دے کہ ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تقوی پیدا ہو جائے, ایسا تقوی پیدا ہو جائے کہ جو فرشتوں کی صفات ہیں وہ غالب آ جائیں اور جو جانوروں کی صفات ہیں وہ اعتدال پر آ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح ہمیں رمضان کے روزوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون واقیموا الصلاة.